اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین گرامی، ماہ مبارک کے ایام یکے بعد دیگرے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج ماہ مبارک کی 19ویں تاریخ ہے، اور کس قدر غم انگیز تاریخ ہے، کس قدر المناک تاریخ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو افضل الشہور کے نام سے جانا جاتا ہے، دشمنان دین نے، دشمنان خدا نے، دشمنان حق نے اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ کیسی شخصیت تھی کہ جسے انسانیت کے دشمنوں نے شہید کیا؟ یہ کیسی ذات تھی کہ جسے انسانیت کے دشمنوں نے خاک و خون میں غلطہ کیا؟ یہ کیسی عظیم شخصیت تھی کہ جو مولود کعبہ تھی؟ یہ کیسی عظیم شخصیت تھی کہ جو داماد پیغمبر تھی؟ یہ وہ ذات تھی کہ جو حسنین کا بابا، اس حسنین کا بابا ہونے کا شرف رکھتی ہے، زینب و ام کلثوم کا پدر رکھنے کا شرف رکھتی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر اور رسول خدا کے چچا زاد بھائی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ وہ رابطے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے رابطے اور رشتے ہیں، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جو نفس اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو حقیقتاً پورے وجود کے اعتبار سے ذات الہی کے جلوے اگر کسی ذات میں دکھائی دیتے ہیں تو اس پیکر کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہیں دیکھ کر کے پروردگار عالم کے اوپر نہ صرف ایمان آتا ہے بلکہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے کائنات میں سب سے پہلا گھر پہلے نبی کے ذریعے بنوایا، اور وہ گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ابتدا میں کیا؟ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جناب آدم نے اس گھر کی تعمیر کی اور اس گھر کو بنایا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے دوبارہ اس گھر کی تعمیر کی اور اس گھر کو حج کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے قرار دیا۔ یہ گھر اپنی جگہ کے اوپر بہت ہی قدر و قیمت رکھتا ہے، بیت الہی ہے، لیکن ایک شخصیت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے کہ وہ شخصیت تنہا
اولین و آخرین میں اس گھر کے اندر متولد ہو، اس گھر کے اندر پیدا ہو۔ کعبہ خدا کا گھر، مولود کعبہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس سے بڑھ کے کسی کو کوئی شرف حاصل نہیں ہوا، نہ گزشتہ انبیاء میں، نہ خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف ملا، تنہا یہ شرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا ہوا۔ میں یہاں رک کر کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں ایک خاتون گزری ہیں کہ جسے قرآن کریم بھی محترم جانتا ہے، اور ان کے نام سے مکمل ایک سورہ ہے جسے سورہ مریم کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی ماں، والدہ ہیں جناب عیسیٰ کی، ان کی شان یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے مریم، پروردگار عالم نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اور آپ کو عالمین کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ جناب عیسیٰ کی والدہ کا ہے۔ جناب عیسیٰ کی والدہ سے پروردگار عالم یہ فرماتا ہے یا مریم اقنتی واسجدی مع الراکعین۔ یہ پروردگار عالم عبادت کرنے والوں کے ساتھ جناب مریم کو عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہی مریم جو عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت کرتی ہیں، یہی مریم جو منتخب ہیں عالمین کی عورتوں میں، یہ مریم جب حکم پروردگار سے جناب عیسیٰ ان کے پیٹ میں آتے ہیں، تو وہ جو برسوں اللہ کے گھر میں یعنی بیت المقدس میں پل رہی تھیں، بڑھ رہی تھیں، پروان چڑھ رہی تھیں، پروردگار عالم بہشتی کھانے ان کے لیے بھیجتا تھا، بہشتی میوے ان کے لیے بھیجتا تھا، اور جناب زکریا پوچھتے تھے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم یہ فرماتی تھی ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، خدا کی جانب سے۔ برسوں غذائے بہشتی جناب مریم کو دی جاتی رہی، لیکن جب ولادت جناب عیسیٰ کی باری آئی تو یہ کہا گیا کہ اس گھر سے نکلو، یہ عبادت خانہ ہے، اور اس منزل کے اوپر جاؤ کہ جہاں تمہارے لیے ایک سوکھے درخت کے زیر سایہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ جناب مریم کو گھر اللہ کے گھر سے بہت دور ایک ویرانے میں پہنچایا گیا۔ جناب مریم خود گئیں اور وہاں اپنی حالت کے اوپر گریہ کر رہی تھیں، اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا تھا کہ بھوکی نہ رہیے، پیاسی نہ رہیے، ہم نے آپ کی بھوک اور پیاس کا انتظام یہی کر دیا ہے۔ آپ کے قدموں میں ایک چشمہ ابالا جائے گا کہ جس سے آپ صاف اور شفاف پانی نوش فرمائیے، اور اس سوکھے درخت کو ہلائیے جس سے تر و تازہ میوے کھجور کے وہ آپ کو ملیں گے، اور اس رطب سے، ان کھجوروں سے آپ اپنے آپ کو سیر کیجیے۔ یہ جناب مریم اس درخت کے نیچے کھجور بھی نوش فرماتی ہیں، پانی بھی نوش فرماتی ہیں۔ یہ ایک انتظام ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب چیز ہے، جب تک کہ تنہا تھیں جناب مریم اس وقت تک غذا ملتی رہی، جنت کی غذائیں ملتی رہی۔ جب شکم میں جناب عیسیٰ آئے تو محبت جناب مریم کی تقسیم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی کم مدت میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کے لیے اللہ کے گھر سے انہیں نکلنا پڑا، اور نکلنے کے بعد ویرانے میں پہنچی، اور وہاں ایک سوکھے درخت، کھجور کے درخت کے نیچے آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور وہاں
رطب کھانے کو ملے، اس سوکھے درخت سے نیچے جب آپ نے وہ درخت ہلایا تو وہ کھجور کے دانے گرے، آپ کے قدموں کے نیچے چشمہ جاری ہوا۔ یہ انتظام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت دو ہو گئی تھی۔ اب تک خالص محبت تھی تو خانے بہشتی آتا رہا۔ جب عیسیٰ کی محبت شامل ہو گئی تو یہ خانے بہشتی کا سلسلہ رک گیا۔ لیکن عجیب شان ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کی، کہ آپ جب وضع حمل آپ کا قریب ہو رہا تھا تو آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے لے جایا گیا۔ جناب ابو طالب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وہاں لے کر کے گئے، اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو تکلیف محسوس ہوئی تو آپ نے یہ کہا کہ پالنے والے، میں تیرے دین کے اوپر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد ابراہیم کے اوپر ایمان رکھتی ہوں کہ جس نے اس کعبے کی تعمیر کی ہے، تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، اور اس مولود کو کبھی واسطہ دے کر کے کہتی ہوں جو میرے شکم میں ہے کہ میری مشکل آسان کر دے۔ ابھی آپ کی یہ دعا پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ کعبے کی دیوار میں شگاف ہو گیا اور آواز آئی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو جائیے۔ یہاں محبت دوہری ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، ایک مولود کعبہ کی محبت ہے، لیکن ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد مسلسل 3 دن تک پروردگار عالم نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنا مہمان بنا کے رکھا، اور جنتی خان اور جنتی میوے آپ کے لیے آتے رہے تاکہ کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ واقعہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، اور جب 3 دن گزر گئے تو آپ اسی دیواری کے راستے سے کہ جو پہلے شگافتہ ہوئی تھی دوبارہ شگافتہ ہوئی، اور امیر المؤمنین کو لے کر کے آپ برآمد ہوئیں۔ جناب ابو طالب بھی ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ آپ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد ان کے حوالے کرتی ہیں، لیکن آغوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے پدر بزرگوار کو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابی، بابا آپ کے اوپر سلام ہو۔ اور آغوش رسالت مآب کے آنے کے بعد خوشبو رسالت سونگتے ہیں، اور سونگنے کے بعد یہ کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب سلام دیتے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ فرماتی ہیں کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے مہمان رکھا اپنے گھر کے اندر، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں نکلنے لگی تو اس نے یہ آواز دی مجھے کہ میں اعلیٰ ہوں، اس کا نام علی رکھو، میں علی اعلیٰ ہوں، اس کا نام علی رکھو۔ اور یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ گھر بھی اللہ کا، نام بھی اللہ کی جانب سے ہے، شخصیت ایسی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ولایت کا وہ عظیم درجہ عطا کیا ہے کہ جس کی ولایت کے بغیر نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور جب جواب سلام ملا پیغمبر کی جانب سے تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ میں توریت کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، یا قرآن کی تلاوت کروں؟ اور ایک مرتبہ اشارہ پا کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قاری قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، حامل قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، معلم قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ بھی آغوش پیغمبر اکرم میں
3 دن کے سن میں یہ ولی اللہ کلام الہی کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے، دنیا جب سن بلوغ کو پہنچ جائے، جب ہوش میں آ جائے، جب ایک متدبر عمر میں پہنچ جائے، تب وہ بولنے کے لائق ہوتی ہے۔ انسان عام حالات میں اس طرح بولنے کے لائق ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ اقتدار حاصل ہے اپنے سن کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر، اپنے علم کے اوپر، اپنے کمال کے اوپر، کہ آغوش رسالت کا منبر ہے اور خطیب منبر سلونی ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق بھی کی، لیکن مجمع جو تھا وہ حیرت سے انگشت بدندہ تھا۔ 3 دن کا بچہ نہ صرف یہ کہ بول رہا ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس قرآن کی کہ جو ابھی نازل نہیں ہوا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ قرآن علی کی شکل میں پہلے نازل ہوا، لفظی شکل میں بعد میں نازل ہوا۔ یہ ایک منزل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، یا علی، لوگ تمہارے اس کمال کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا عادی کیفیت کے اوپر، جیسے عام انسانوں کی کیفیت ہوتی ہے، ویسی کیفیت کے اوپر پلٹ جاؤ۔ امیر المؤمنین خاموش ہو گئے، لیکن آپ کے سکوت نے یہ بتایا کہ میرا کلام کیسا ہے، آپ کے کلام نے یہ بتایا کہ تعمیل ارشاد پیغمبر کیسے کی جاتی ہے۔ اور یہی شخصیت، اب یہاں میں رک کر کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کعبے میں امیر المؤمنین کی پیدائش کا راز کیا تھا؟ کعبے میں امیر المومنین کی پیدائش کا راز کیا تھا؟ جناب آدم سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن کسی کو اللہ کے گھر میں پیدا ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ تنہا ایک ذات ہے کہ جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ تمام امت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خانہ کعبہ میں تنہا امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی، نہ ان سے پہلے کسی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کی ولادت اللہ کے گھر میں۔ تو اب امیر المؤمنین کو کعبے میں ولادت کا شرف کیوں ملا؟ امیر المؤمنین کعبے میں کیوں پیدا ہوئے؟ امیر المؤمنین کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی؟ آخر سوال ہے کہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا، امیر المؤمنین کو یہ شرف ملا۔ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر امیر المؤمنین کی ولادت کعبے میں نہ ہوتی تو ہم بھی کسی نہ کسی زاویے سے پتھروں کے پجاری ہوتے، اس لیے کہ خانہ کعبہ بھی پتھروں کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ دنیا بت پوجتی ہے، دنیا کسی شکل میں پتھروں کو ڈھال دیتی ہے اور اس کی پوجا کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے ایک مکان بنا دیا ہے، اس مکان کے اندر ہم اس مکان کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر مکان کا ایک مکین ہوتا ہے، اور ہر وجود کی ایک روح ہوتی ہے، ہر پیکر کی ایک روح ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ پیکر ہے اللہ کے گھر کا، لیکن یہ اللہ کا گھر اس وقت تک حیات آمیز نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر روح نہ ڈالی جائے۔ یہ روح ولایت امیر المؤمنین تھی کہ آپ کی ولادت کے ذریعے اس خانہ کعبہ کو وہ زندگی عطا کی گئی، وہ روح عطا کی گئی، وہ حیات عطا کی گئی کہ اب اگر سجدہ کرنے والا سجدہ کرے گا تو اب ایک تصور اس کے ذہن میں رہے گا
ایک خیال اس کے ذہن میں رہے گا، یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جسے پہلے آدم نے بنایا، یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جسے بعد میں ابراہیم نے بنایا، یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کے اندر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انسان بہرحال شوق پیدا کرے گا، انسان بہرحال مجبور ہوگا اس مولود کعبہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا۔ اور جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا تو ایک طرف ولایت اللہ کے ساتھ سجدہ ریز ہوگا، دوسری طرف ولایت امیر المؤمنین کا تصور جو اللہ کی ولایت ہے اس کا تصور لے کر کے سجدہ کرے گا۔ جب تک کہ محبت علی کے ساتھ بندگی نہ کی جائے، ولایت علی کے ساتھ بندگی نہ کی جائے، خداوند عالم نہ ایسے رکوع کو قبول کرتا ہے نہ ایسے سجدے کو قبول کرتا ہے۔ یہ ہے وہ راز کہ جو امیر المؤمنین کی ولادت کا تھا کہ پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ اس ولایت کا تصور کہ جو علی کے ذریعے زمین پر اتاری گئی ہے، الہی ولایت، اس ولایت کا تصور ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل و دماغ میں رہے۔ ہے اللہ کی ولایت، لیکن بذریعہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے گھر میں ولادت کے ذریعے یہ ولایت روح بن کر کے اتاری گئی ہے تاکہ ہمارے سجدوں کو زندگی مل جائے، ہماری عبادتوں کو زندگی مل جائے۔ ہمیں انہی لفظوں کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولود کعبہ جو کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ ہی کی ولایت، اور یہ ولایت جو ہے اگر پہلے دن سے تسلیم کر لی جاتی اور آخری دن تک حیات پیغمبر میں جو آپ نے اس ولایت کو محکم کرنا چاہا تھا اسے تسلیم کر لیا جاتا اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو آج کعبے کی رونق کچھ اور ہوتی، نماز کی رونق کچھ اور ہوتی، عبادت کی رونق کچھ اور ہوتی، اسلام کی رونق کچھ اور ہوتی۔ آغاز ولایت امیر المؤمنین دعوت ذوالعشیرہ ہے، آغاز سے اعلان ولایت امیر المؤمنین دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ جو اس کام میں میری مدد کرے گا، میں تمہارا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، اور جو اس کام میں جو میں رسالت لے کر کے آیا ہوں، جس سے بڑھ کر کے اور جس سے بہتر کوئی پیغام لانے والا نہیں ہے، اور جو اس کام میں کہ میں اس رسالت کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں، الہی رسالت کو جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا ولی، میرا جانشین ہوگا۔ یہ ولایت کے اعلان کا پہلا دن مجمع کے درمیان، اعلان ولایت کا پہلا دن، اگر یہ اعلان ولایت کا پہلا دن ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا جب تک کہ رسالت کا قافلہ چلتا رہے گا۔ اس ولایت کے بغیر رسالت کی تکمیل ممکن نہیں، اس لیے کہ آغاز رسالت جو ہے اسی ولایت کے ذریعے شروع ہوا ہے، آغاز رسالت اسی ولایت کے ذریعے، شروع رسالت اسی ولایت کے ذریعے ہے۔ اگر یہ ولایت نہ ہو تو رسالت کا آغاز نہیں ہو سکتا، اگر یہ ولایت نہ ہو تو پیغام رسالت آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی حمایت اور اپنی نصرت کا اعلان نہ کیا ہوتا تو اسی دعوت ذوالعشیرہ میں رسالت کے پیغام کا دم گھٹ گیا ہوتا۔ لہذا رسالت کو حیات بخشنے والی ولایت کا نام ہے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یہی وہ منزل ہے کہ
یہاں سے جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آخر تک، وگرنہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر دعوت ذوالعشیرہ میں رسالت کے اعلان کی حمایت امیر المؤمنین کے ذریعے نہ ہوتی تو رسالت کا سلسلہ آگے نہ بڑھتا، اور غدیر کے میدان میں پروردگار عالم نے جو یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ اسی پہلے دن کی یاد دہانی ہے، اسی پہلے دن کی یاد دہانی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جو اس کام میں، اس کار رسالت میں میری مدد اور نصرت کرے گا وہ میرے بعد میرا وصی، میرا وزیر، میرا ولی اور میرا جانشین ہوگا۔ تو اب اگر وہ ولی، اس ولی کی حمایت اور نصرت کا اظہار نہ ہوتا تو رسالت کا پیغام آگے نہ بڑھتا، اور جب تکمیل رسالت کی منزل آئی تو فرمایا کہ اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ولایت در حقیقت ثابت کی گئی ہے خانہ کعبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے ذریعے۔ اس ولایت کو ولایت اللہ کہا جاتا ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ اگر اس تصور کے ساتھ سجدہ نہ کیا جائے، اگر اس تصور کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے، اگر اس تصور کے ساتھ رکوع نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے، تو نہ قیام قبول ہے، نہ رکوع قبول ہے، نہ سجدہ قبول ہے، اور نہ عبادت قبول ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ عبادت قابل قبول نہیں ہے بلکہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو یہ ولایت علی ہے جو اپنے آغاز سے لے کر اس نقطۂ کمال تک، جسے میدان غدیر کہتے ہیں، اپنا لوہا منواتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس ولایت کو آغاز سے لے کر کے انجام تک تم نے قبول نہیں کیا تو تمہارا اسلام قابل قبول نہیں ہے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ تصور ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ کیوں ایسا ہوا کہ تنہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں ولادت کا شرف ملا۔ اس لیے کہ ولی اللہ آنے والا تھا، اور ولی اللہ کے ذریعے ہی عبادتیں قابل قبول ہونے والی تھیں اور اسلام پائے تکمیل تک پہنچنے والا تھا۔ آج کی گفتگو میں یہیں پر روکتا ہوں۔ بہت ہی درد مندانہ اور بہت ہی پرسوز ہے یہ مہینہ، بہت ہی دردناک ہے یہ مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، ریاضتوں کا مہینہ، بندگی کا مہینہ، اطاعت کا مہینہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ایک مرتبہ امیر المومنین کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی، اس مہینے میں بہترین عمل الورع عن محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کا عمل جو ہے، اس سے دوری اختیار کرنے کا عمل بہترین عمل ہے۔ ثم بکا، یہ کہنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ ابھی دوسری ہجری ہے، لیکن امیر المؤمنین سن 49 ہجری درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو، اور یہ فاصلہ جو ہے
اس فاصلے کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے. ثم بکا، پھر آپ رونے لگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا علی، یہی وہ مہینہ ہوگا جہاں وہ اشقل اولین و آخرین اس مہینے میں تمہیں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں زہر آلود شمشیر سے قتل کرے گا، اور تمہاری ریش اقدس تمہارے سر کے خون سے خضاب ہوگی. امیر المؤمنین یہاں چپ نہیں ہوتے، بلکہ فوراً پوچھتے ہیں امن سلامت دینی، کیا یہ عمل جو مجھے شہادت کا درجہ ملے گا، میں اپنے دین کی سالمیت کے اوپر باقی رہوں گا، میرا دین سالم رہے گا، میرا ایمان سالم رہے گا؟ وہ جو حقیقت ایمان ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ اگر موت کا تذکرہ آ جائے تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کس حالت میں رہوں گا اور کتنی تکلیف اٹھاؤں گا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میرا دین صحیح و سالم رہ جائے جب میری موت آئے. امیر المؤمنین ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر موت کا تصور ہو جائے اور موت کی خبر کسی کو دی جائے تو وہ یہ سوچے کہ میں دینی اعتبار سے صحیح و سالم ہوں یا نہیں، میں دینی اعتبار سے صحیح و سالم ہوں کہ نہیں. شب 19 میں مولا جناب ام کلثوم کے مہمان ہیں، اور افطار کے وقت جناب ام کلثوم 2 چیزیں لے کے آتی ہیں. ایک دودھ کا پیالہ لاتی ہیں، ایک نمک کا کاسا لاتی ہیں، جو کی سوکھی روٹی لے کر کے آتی ہیں، امیر المومنین کے سامنے رکھتی ہیں. اور ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں، اے بیٹی، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا علی نے ایک دسترخوان کے اوپر 2 نعمتیں کھائی ہوں، اس میں سے ایک اٹھا لے جاؤ. نمک اٹھانا چاہتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، دودھ کا پیالہ اٹھا لے جاؤ. نمک سے افطار کیا، روٹی سے افطار کیا، اور اس کے بعد بندگی کی شان کے ساتھ مصلی عبادت کے اوپر آئے. بار بار اٹھ کے صحن خانہ میں جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے کہ جس کا میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ کیا، یہی وہ رات ہے کہ جو میری زندگی کی آخری رات ہے. اور جب سحر ہونے لگی تو ایک مرتبہ مولا نکلنے لگے، مرغابیوں نے، جو بتوں نے جو گھر میں پلی ہوئی تھی، ایک مرتبہ شور مچانا شروع کیا، مولا کا دامن تھامنا شروع کیا. جناب ام کلثوم سے کہا، بیٹی اگر انہیں کھانے پینے کا انتظام کر سکتی ہو تو انہیں اپنے گھر میں رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا اور یہ خود اپنی غذا تلاش کر لیں گی. عزیزو، وہ امام کے جو ان مرغابیوں کے سلسلے میں بھی اتنا درد مندانہ دل رکھتا تھا، وہ امام مسجد میں آیا اور آنے کے بعد سونے والوں کو اس نے اٹھایا، اس قاتل کو بھی اٹھایا جو اپنی زہر آلود تلوار اپنے شکم کے نیچے چھپا کر کے سو رہا تھا، اسے بھی اٹھایا اور کہا کہ بندہ خدا، نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر. گلدستہ اذان کے اوپر امیر المومنین پہنچے اور اذان دینا شروع کی. کوفے والوں نے آخری مرتبہ علی کی آواز اذان سنی. اذان دینے کے بعد محراب عبادت میں آئے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ جماعت بلند ہوئی اور جیسے ہی امیر المؤمنین پہلے سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں، ابن ملجم کی زہر آلود تیغ فرق مطہر کے اوپر پڑتی ہے. جبرائیل کی آواز زمین و آسمان کے درمیان بلند ہوتی ہے، لتہدمت واللہ ارکان الہدی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.